چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے درمیان آج اہم ملاقات ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کے اراکین سندھ اسمبلی کو بھی ہفتے کے روز لاہور طلب کر لیا۔ چھبیس نومبر کو عمران خان ناکام ہوئے، لانگ مارچ میں عوام نے ساتھ نہیں دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کے دوران تنقیدی وار کہا کہ عمران خان کو سیاسی روایات کے تحت مسائل پر بات کرنی چاہیے تھا کہ قوم سے معذرت کرتے اور واپس پارلیمنٹ میں آتے اور تسلیم کرتے کہ وہ فساد کے ایجنڈے پر ہیں۔ میں کہتا تھا کہ عمران خان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 مستقل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ تقریب میں ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے ججز، وکلاء اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیگر جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیسز کے جلد فیصلے کے لیے نئی درخواست دائر۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے زیر سماعت کیس میں متفرق درخواست دائر کی۔ اس ادعا میں کہا گیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی و دیگر جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیسز کا فیصلہ جلد کرنے کا حکم دیا جائے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق خصوصی فیچرز پر مبنی بیلٹ پیپرز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عام انتخابات میں واٹر مارک بیلٹ پیپرز کا استعمال کیا جائے گا۔ گزشتہ عام انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے تھے۔ اس بار عام انتخابات کے لیے 24 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا امکان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے اراکین ہم سے رابطے میں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اراکین کے رابطوں سے متعلق کس کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار، جبکہ مٹی کا تیل اور رائٹ ڈیزل سستا ہو گیا۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہ دیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ عوام کو پیٹرول 224 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 235 روپے 30 پیسے لیٹر ہی ملے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں HIV ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایڈز کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں HIV وائرس میں ہولناک اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,10,000 ہو گئی۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی عروج کا سفر جاری۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 223 روپے 95 پیسے پر بند ہوا تھا۔ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری، ملک بھر میں جان لیوا وائرس سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,828 ٹیسٹ کیے گئے، 40 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ موذی مرض سے متاثرہ 29 مریضوں کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ انگلینڈ کی جانب سے زیک کرولی اور بین ڈکٹ نے اننگز کا آغاز کیا اور ابتدا ہی سے بیٹنگ تیز کی۔ مہمان ٹیم کے دونوں اوپنرز کی سنچریاں
35वें ओवर में जाहिद महमूद ने बैन डेकेट को 107 रन पर LBW आउट किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में फेवरेट अर्जेंटीना ने नॉक आउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलैंड को 2 गोल से शिकस्त दे दी। नाकामी के बावजूद पोलैंड ने बेहतर औसत की बुनियाद पर अगले मरहले में जगह बना ली। मैक्सिको ने सऊदी अरब को 2-1 से मात दी, मगर नॉकआउट मरहले में जगह हासिल न कर सकी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रौफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आला पंजाब की मुलाकात आज होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तान खान ने कहा कि वजीर आला पंजाब असेंबली तहलील करने के मौक़िफ़ पर कायम हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने PTI के अरकान सिंध असेंबली को हफ्ते के रोज लाहौर तलब कर लिया है। इस हवाले से खुर्रम शेर जमान ने कहा कि मुलाकात में सूबाई असेंबली की नशिस्तों से इस्तीफे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट की तकसीम से मुतालिक पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। तकरीब में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के जजेस, वकला और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। जजेस ने हल्फ उठाने के बाद अपने हल्फनामों पर दस्तखत किए। तीनों जजेस को 17 दिसंबर 2021 में 1 साल के लिए एडहॉक जजेस तैनात किया गया था। जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी के बाद सदर मुमलिकत ने जजेस की मुस्तकिल तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने तीनों जजेस के मुस्तकिल तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस के जल्द फैसले के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से ज़ेर समाअत केस में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई कि नून लीग पीपल्स पार्टी व दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस का जल्द फैसला करने का हुक्म सादर किया जाए। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस के जल्द फैसले के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से ज़ेर समाअत केस में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई कि नून लीग पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस का फैसला जल्द करने का हुक्म दिया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल इस्लामाबाद मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI के रहनुमा फरूख हबीब ने केस की समाअत के रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त की है। फरूख हबीब की जानिब से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी करें कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के ममनुआ फंडिंग केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुनने चाहिए। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन PTI की तरह दीगर जमातों के ममनुआ फंडिंग केस सुनने में नाकाम रहा है। दीगर जमातों को मौका फराहम किया गया कि वो PTI के खिलाफ गलत रिपोर्ट का सियासी फायदा उठाएं। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाए जाने वाली इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि इस तरह के हरबे जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिटीशन में उठाए गए सवालात पर फैसला किया जाए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की गई है।
یہ بتانا تھا مصطفیٰ خان کا. آپ کا بہت شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں وزارت داخلہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی، جس کی سماعت کل ہوگی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا. رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے فری کین کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں وزارت داخلہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر درخواست توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جس کی سماعت کل ہوگی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا. رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے فری کین کو نوٹس بھی جاری کر دی ہیں. چھبیس نومبر کو عمران خان ناکام ہوئے. لانگ مارچ میں عوام نے ساتھ نہیں دیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کے دوران تنقیدی وار کہا کہ عمران خان کو سیاسی روایات کے تحت مسائل پر بات کرنی چاہیے تھا کہ قوم سے معذرت کرتے اور واپس پارلیمنٹ میں آتے اور تسلیم کرتے کہ وہ فساد کے ایجنڈے پر ہیں. میں کہتا تھا کہ عمران خان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. پوری طرح سے، اور میں یہ آج آپ کی وساست سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ میٹنگ جو تھی اس میں سبھی ادارے جو ہے وہ موجود تھے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس میں تھوڑا تشویش کی بات تو ضرور ہے کہ اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سر نہ اٹھا لے. لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعات کے پی کے میں بھی سامنے آ رہے ہیں اور بلوچستان کا یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز جا رہی ہے، یا کوئی بھی قوت کوئی ایسی طاقت پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ چلی جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنی تعداد اور جو ان کی پوزیشن طاقت ہے، صرف اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے جو صوبائی حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے اسے تھوڑا مؤثر انداز سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مؤثر انداز سے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، حاضر ہے. لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی لا انفورسنگ ایجنسیز اس معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی لے، اور جہاں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل ہماری طرف سے جو ہے وہ پوری حمایت اور تیاری ہے. اس میں کوئی جو ہے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق خصوصی فیچرز پر مبنی بیلٹ پیپرز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا. عام انتخابات میں واٹر مارک بیلٹ پیپرز کا استعمال کیا جائے گا. گزشتہ عام انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے تھے. اس بار عام انتخابات کے لیے 24 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا امکان ہے. ملک میں رجسٹر ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 21 لاکھ سے زائد ہے. گزشتہ عام انتخابات میں ووٹرز کی تعداد 11 کروڑ 82 لاکھ تھی. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں. عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کر کے تقرریاں روکنا چاہتے ہیں. ہم بھی صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ آئینی حدود میں رہے. کہ پاکستان کے اندر یہ جو نئے انتخابات کی بات کی جا رہی ہے اور صبح الیکشن لڑتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ اگر یہ سننے کو آپ کو ملے کہ ہم الگ ہو گئے ہیں، خوشی کی بات ہے. مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو کہتے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹرز نے مل کر اس مریض کا علاج کیا، ایک ڈاکٹر کے الگ ہونے کے بعد دیگر ڈاکٹر جو ہیں کیا انہوں نے صحیح علاج شروع کر دیا، صحیح ادویات دینا شروع کر دی؟ اور بھائی ہمارے تو بے گناہ ہونے کے باوجود سال ہر سال گزر گئے، ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور عمران خان کے سال ہر سال سے گناہگار ہونے کے باوجود کیس پینڈنگ ہے، اس پہ فیصلے نہیں ہو رہے. اور پاکستان جیسا ایک مقروض ملک جس کے الیکشن پر اربوں خربوں روپیہ خرچ آئے، اور ان 7-8 ماہ میں جو مریض ہے اس کا ہاتھ پاؤں اسی طرح بندھا رہے، اور جس کو 4 DGISI نے پالا، یہ میں نہیں کہہ رہا، جنرل حمید گل، خیر انہوں نے تو اپنی زندگی میں اس کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا اور بہت جلد کہہ دیا. دوسرے جنرل پاشا کے متعلق چودھری پرویز الہی نے کیا کہا، اور پھر دیگر 2 جرنیلوں کے بارے میں ہمارے جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ہمارے انتہائی محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، مگر 2 نہیں 4 DG نے اس کو پرورش اس کی، اور آج اس کو پوچھے بھی نہ، آج اس کے فیصلے پینڈنگ رہے اور کہا جائے کہ آؤ الیکشن لڑتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت سیاسی صورتحال بہت نازک ہے. پنجاب اسمبلی میں ان کے بعض اراکین کے ہم سے رابطے ہیں. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بعض افراد PTI سے ٹوٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 ماہ میں عمران خان کے تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے. ہم نے عمران خان کے تمام دعووں کا مقابلہ کیا اور انہیں جھوٹ ثابت کیا. وزیر دفاع نے کہا کہ عمران خان نے پنڈی میں 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کیا تھا. عمران خان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے 75 سال میں پیچھے رہ گئے کہ کرپٹ زیادہ ہیں، اس لیے ترقی نہ کر سکے کہ نالائق زیادہ ہیں. لاہور کی نجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے سیاسی عدم استحکام. ہمارے ہاں پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک ہم سے آگے نکل گئے. بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا اس کی مثال ہیں. قوم اور نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اختلاف رائے ضرور رکھیں لیکن نفرت نہ پالیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ اختلاف رائے کو ہم نے نفرت میں بدل دیا ہے، معاشرے کو پولرائزڈ کر دیا ہے، جبکہ اسے استحکام کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ معاشرے کو ڈی پولرائزڈ کرنا ہوگا. یہاں استحکام، برداشت، صبر اور ترقی کا سبق پروان چڑھانا ہوگا. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ نفرت سے معاشرے نہیں چل سکتے. ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید میں احترام سامنے رکھیں. ان کا کہنا ہے کہ معاشی ماہرین، تاجروں
صنعت کاروں سے اپیل ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، ڈالر آئیں گے تو ملک چلے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، جس میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار پاروش شہید ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضہ سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ حکومت گوگل کو ادائیگی پر رضامند ہو گئی۔ صارفین کے لیے موبائل اکاؤنٹ کی مدد سے گوگل پلے اسٹور تک رسائی معطل نہیں ہوگی۔ وزارت خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر IT امین الحق کی تجویز مان لی۔ وزیر IT امین الحق کا کہنا ہے کہ ادائیگیاں شیڈول کے مطابق کی جا سکیں گی۔ پیڈ گوگل ایپس بند نہیں ہوں گی۔ وزیر IT امین الحق سے معاون خصوصی وزیر خزانہ طارق باجوہ نے رابطہ کیا۔ امین الحق کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ 1 ماہ تک پالیسی پر عمل درآمد مؤخر کر دیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو ادائیگیوں کے طریقہ کار پر عمل کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ 1 ماہ میں وزارت IT خزانہ اور اسٹیٹ بینک باہمی مشاورت سے لاہ عمل مرتب کریں گے۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے وزارت IT سے معاملے پر معاونت کی اپیل کی تھی۔ وزارت خزانہ اسحاق ڈار کو ادائیگیاں کرنے اور ٹائم فریم دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا۔ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں جاں بحق جان لیوا وائرس سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6828 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، 40 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ موذی مرض سے متاثرہ 29 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار، جبکہ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل سستا ہو گیا۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہ دیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ عوام کو پیٹرول 224 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 235 روپے 30 پیسے لیٹر ہی ملے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرنے کی تاریخ میں بھی 15 دن کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ ٹیکس گوشوارے اب 15 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ حکومت کی طرف سے مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں HIV ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایڈز کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں HIV وائرس میں ہولناک اضافہ ہونے لگا۔ پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ نشہ کرنے والے افراد کا سرنجوں کا غلط استعمال ہے۔ پاکستان میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,10,000 ہو گئی۔ جنوری سے نومبر 2022 تک کراچی میں 970 مریض رپورٹ ہوئے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی عروج کا سفر جاری ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 223 روپے 95 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 160 پوائنٹس کے اضافے سے 42,509 پر ہو گیا۔ اور واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 55واں یوم تاسیس کراچی کے نشتر پارک میں منایا گیا۔ جلسے میں شہر بھر سے رہنماؤں اور جیالوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر جیالہ خوش ہے، آج ہمارا یوم تاسیس ہے، 55واں یوم تاسیس فاؤنڈیشن ڈے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور آج ہر کوئی خوش اس لیے بھی ہے، خوشی دوبالا ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے چیئرمین خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب سننے کے لیے ہم سب یہاں بے قرار ہیں، بس ان کے آنے کی کچھ گھڑیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ، اور بہت ہی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، سب کو، بہت پیسفلی بہت ہی اچھا پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے۔
ابھی ہم نیشنل پارک پہنچ چکے ہیں. ہم اپنے یوم تاسیس 55واں جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں. اورنگی ٹون سے ہزاروں گاڑیوں کے قافلے میں ہزاروں لوگ آئے ہیں, کیونکہ ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ جو ہے یہاں یوم تاسیس جو ہے منانے آئے ہیں, جشن منانے آئے ہیں, کیونکہ ہماری بنیاد جو 1967 میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لاہور میں رکھا تھا, اور یہ تا قیامت چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ یوم تاسیس نیشنل پارک میں آپ دیکھ لیں لاکھوں کا ہجوم ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اسی طرح جشن مناتے رہیں گے یوم تاسیس کا. جی بھٹو تو خوشی کا ہے تو ساری قوم کو جو ہے پیپلز پارٹی کا 55 برتھ ڈے جو ہے مبارک ہو. یہ آج کا جلسہ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے, جو پیپلز پارٹی آج دن پہ بنیاد رکھی گئی. پیپلز پارٹی کا جیالہ ہمیشہ اس دن کو یاد رکھتا ہے, اور یہ وہ دن ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وجود میں آئی, اور یہ پارٹی اس دن سے عوام کے لیے لڑی. اور وہ جو اس وقت پارٹی کا وجود رکھا گیا, اس وقت جس نے سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی وجود میں آئے گی لیکن آگے کچھ نہیں ہوگا, وہ آج تک ہم اس وچن پہ قائم ہیں. اور سارے تمام پارٹیز کے ہمارے جو قائدین ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی کے نشتر پارک میں یوم تاسیس کا جلسہ منعقد کیا گیا, جبکہ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل سٹاف کراچی ڈویژن کے صدر نیاز خاص خیلی کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا. اس موقع پر صدر نیاز خاص خیلی کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن طرف سے کیمپ لگائی گئی ہے. ہمارا 55 یوم تاسیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جس میں ہمارے قائد حضرت عزیز جو بلاول بھٹو صاحب اپنا خطاب کرے گا, اور اس کے خطاب سننے کے لیے سارے دوست سارے جو جیالے بیچے نے, اور اسی کی امداد طبی فری امدادی کیمپ لگائی, جس میں ایمبولینس سروس بھی ہے اور پوری میڈیسن ہے. جو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, ہاں جو جنرل کوئی بھی کسی کو چوٹ لگتی ہے, کوئی میڈیسن یا کسی کو بخار ہے, کسی کو کھانسی ہے, سب میڈیسن فرسٹ ایڈ رکھی ہے. جو اور خدا کا ادھر سے ہمارے سے کام چڑھ جاتا ہے تو جو ایمبولینس سروس رکھی ہے جو ہاسپٹل میں جو فوراً پہنچا سکے. اور آل سندھ پوری پاکستان میں جہاں بھی چیئرمین صاحب کا جلسہ ہوتا ہے یا ورثی ہو کہیں بھی, تو ادھر ہماری آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کیمپ لگاتی ہے, اور بھرپور طریقے سے ہمارے پیرامیڈیکل دوست شرکت کرتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل پارک کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی 55ویں سالگرہ کے سلسلے میں آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن کے صدر نیاز احمد خاص علی صاحب نے ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہے, جس میں میڈیسن ہے, فرسٹ ایڈ ہے, ایمبولینس ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر خیریت سے گزرے گا. جو ہم ڈاکٹر نرسز پیرامیڈیکل کی ڈیوٹی ہے پہلے ہم وہی کر رہے ہیں. یہ بھٹو والے ہیں, بھٹو کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں. انشاءاللہ 2023 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. جی بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا 55واں یوم تاسیس جوش و خروش سے منا رہی ہے. جو 55واں یوم تاسیس اصل میں تمام قربانی تسلسل کے بعد, لازوال جدوجہد کے بعد پیپلز پارٹی آج اس مقام پہ پہنچی ہے, اور یہ تمام اس ملک کے لیے قربانیوں کا نتیجہ ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی میں ہونے والے پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے سلسلہ میں شہر کی سب سے بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا. پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جم غفیر نشتر پارک کی طرف رواں دھواں. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ فوزیہ بیگ کی اس رپورٹ میں. کراچی میں کل ہونے والے پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں سرجانی ٹاؤن PS 97 UC 39/8 ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے سے کراچی کی سب سے بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس ریلی کی صدارت قادر بروہی, رانا عارف, ارشد میو, زاہد, رئیس موسیٰ اور ارشد وارسی نے کی. اس موقع پر قادر بروہی کا کہنا تھا کہ جی اس ٹائم جو ہے نا میرے پاس مزدہ تقریباً میرے پاس 18 سے 20 مزدہ ہے, اور کار ہیں تقریباً 7 سے 8 کار ہے, اور تقریباً 80 سے 90 موٹر سائیکل ہے میرے ساتھ. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے ابھی نکلیں گے چند لمحوں کے بعد نشتر پارک کے لیے. اور کیونکہ یہ سیاسی ہماری سیاسی ایک عید ہے, سمجھو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی عید ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے خوشیاں مناتے ہوئے انشاءاللہ نشتر پارک میں پہنچیں گے. 1967 500 کارکن سب ہمارے ساتھ. سرجانی ٹاؤن سے نکلنے والی سب سے بڑی ریلی میں جیالوں اور جیالیوں کا جم غفیر نشتر پارک کی طرف رواں دواں تھا. نشتر پارک اور اس کے اطراف کے علاقے کو پرچم اور بینر سے سجایا گیا. نشتر پارک میں یوم تاسیس کے مناسبت سے چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو نے خطاب کیا اور کہا کہ یوم تاسیس کی بنیاد 1967 کو لاہور میں رکھی گئی. اس کا منشور روٹی, کپڑا اور مکان. پیپلز پارٹی نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے, اور آج 55 برس بعد بھی
ANF کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن. ڈپٹی بیورو چیف عباس ملک کے مطابق گوادر میں خطرناک پہاڑی علاقے میں خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کی گئی. اونٹوں کے ذریعے بھاری مقدار میں چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ANF کے مطابق 1400 کلو چرس اونٹوں پر لاد کر گوادر اور پھر سمندری راستے سے اسمگل کرنی تھی. ایک اور کارروائی میں بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر شارجہ جانے والے 2 ملزمان کی ٹرالی بیگ سے 3 کلو سے زائد آئس پکڑ لی گئی، جبکہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بینکاک جانے والے 2 ملزمان اور خاتون کے پیٹ سے مجموعی طور پر 150 ہیروئن بھرے کیپسول بھی برآمد کر لیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی نے چک 16 جنوبی بھلوال میں قائم پاکستان سویٹ ہوم ارشاد دیوی کیمپس کا دورہ کیا. جی ہاں، پرنسپل سکول نے ان کا استقبال کیا. اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی نے سکول کے مختلف حصوں اور کلاس رومز کا جائزہ لیتے ہوئے سکول طلباء سے بات چیت کی. انہوں نے سکول انتظامیہ کے انتظامات اور تدریسی پروگرام کو سراہا. اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح بھلوال کے چک 16 میں پاکستان سویٹ ہوم کے تحت مستحق اور یتیم بچوں کو مفت تعلیم کے علاوہ دیگر تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، دیکھ کر خوشی ہوئی اور دلی سکون ملا. الرحمن الرحیم. میں نے پھر اس کا نام سنا ہوا تھا، مجھے نہیں تھا کہ بہت زیادہ بہتر انسٹیٹیوشن ہوگا، لیکن میں جب آیا ہوں آ کے میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بچوں کا کانفیڈنس اور اسکول کی مینجمنٹ، سیکنڈلی جو فیسلٹیز یہاں پہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی مسٹ سے. باقی جو ہے وہ ان کا جو اکیڈیمکس ہے ظاہر ہے وہ فیکلٹی بہت اچھی ہے، بڑا اچھا. میں نے بچوں سے کویسچنس بھی کیے، ان سے انٹریکٹ کیا تو بڑے کانفیڈنٹ ان کو. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے باقی اسکول ہیں ان میں بھی اسی طرح کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فالو ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس میں بھی سیم اسٹینڈرڈز فالو ہونے چاہیے اور ان کو دیکھ کے ہم ویری ہیپی. 1 سال سے ہوں لیکن اسکول کو چلے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو ہر چیز میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو دور ہے گلوبل ہے، اس میں گلوبل ورلڈ ہے ہماری، اور اس میں بچوں کو اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہمارے بچے اس کا سب کمپٹیشن میں حصہ لے سکیں. تو اس ایریے کے بچوں کو ہم ماشاءاللہ ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، ایک اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ان کے ہر. گجرات میں ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ عزیز بھٹی ٹیچنگ ہسپتال میں آگاہی واک نکالی گئی. بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی انجم مرزا سے. جی علی. جی بالکل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ایڈز کنٹرول پروگرام کے حوالے سے آگاہی مہم 1 دسمبر سے سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور اسی سلسلہ میں آج گجرات میں بھی اسی ایڈز کنٹرول کے حوالے سے ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے. اور ادھر کے انچارج ڈاکٹر عمران نذیر جو ایڈز پروگرام کے حوالے سے ادھر انچارج بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کی روک تھام میں کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ایڈز ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہم بھی اسی کے لیے جو ہے نا آج ایک واک رکھی ہے. اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس ہو، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے ڈرے نہیں. ٹھیک ہے کہ HIV جو ہے نا وہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، اس کے ڈرنے کی بات نہیں ہے. اس سے جو ہے نا وہ روک تھام کے لیے ہمیں جو ہے نا کام کرنا چاہیے، تاکہ کس طرح جو ہے نا اس کے پھیلاؤ سے جو ہے نا وہ اس کے لیے روک تھام کرنی چاہیے، اس جگہ جگہ سیشن کرنے چاہیے. بس اسی کے لیے جو ہے نا ہماری آج کی واک جو ہے نا اس کا مقصد ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان کا ضلع مانسہرہ کا دورہ. اربوں روپے مالیت کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 10 میگا واٹ چبوڑی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا کہ منصوبہ 3.7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا اور 30 کروڑ روپے سالانہ آمدن متوقع ہے. صوبائی حکومت صاف اور سستی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے 300 میگا واٹ بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. منصوبہ 95 ارب روپے کی لاگت سے 7 سال میں مکمل کیا جائے گا. بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے تقریباً 15 ارب روپے سالانہ آمدن ہوگی. اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس نے گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد کا دورہ کیا، جہاں پر مریضوں کو ملنے والی سہولیات کے بارے میں مریضوں سے پوچھ گچھ کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمود احمد سے. جی محمود.
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جنرل ہاسپٹل سمنا آباد میں. یہاں پہ ڈی جی ہیلتھ سروسز پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس کا وزٹ تھا. یہ ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا جو یہاں پہ پنجاب میں بیسکلی شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈیکل اسٹافس کی، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جو ڈینگی اور پولیو پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا سیف ہے پنجاب، اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو تب بات ہے ڈاکٹرز کی، تو ڈاکٹرز ریگولر جو ڈاکٹرز ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، وہ جوائن کر لیں گے. اور ایڈ ہاک پہ ہمارے ڈاکٹرز کی آج کا ریکروٹمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ان پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے ود ان ڈیز وہ جتنی بھی ہمارے پاس کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو باقی بھی جتنے بھی کیڈرز ہیں ان کی ٹائم لائن کے مطابق ہم انشاءاللہ ریکروٹمنٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور سر ڈینگی کے حوالے سے کیا کہنا؟ جہاں تک ڈینگی، آج کل تو اللہ کا شکر ہے قدرت ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، ٹمپریچر نیچے آ رہا ہے، اور ہمارا ڈیڈیکیٹڈلی اسٹاف جو ہے، ہمارا ایک ڈائریکٹریٹ ہے کمیونیکیبل ڈیزیز کا، وہ اس کو پورے پنجاب میں مانیٹر بھی کرتا ہے. آج میں وہ اس کو بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، ساتھ ہمارے ڈائریکٹریٹ کی ٹیم تھی پوری. تو ماشاءاللہ یہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ڈینگی کاؤنٹر بھی بنا ہوا ہے، ان کے ڈیڈیکیٹڈ بیڈز ہیں، اور یہاں پہ علاج معالجے کا پورا انتظام موجود ہے. جیسا کہ ڈی جی ہیلتھ سروسز پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس کا کہنا تھا کہ جو ہماری سروسز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گے، جو ہمارا ویکنٹ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک اسٹاف ہے وہ بھی ود ان اے ویک ریکور ہو جائے گا. اور سیکنڈلی جو ہمارا پولیو اور ڈینگی پہ اگاڑا میں 2 آٹو رکشہ کی آپس میں ٹکر، 5 طالبات سمیت 7 بچے زخمی. عینی شاہدین کے مطابق دونوں رکشوں میں اسکول کے بچے سوار تھے. زخمی ہونے والوں میں شاہد علی، حسن، رمشا، رقیہ وغیرہ شامل ہیں. ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا. سروس ڈیلیوری سینٹر کوہاٹ میں قوری کچہری کا انعقاد کیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بشیر احمد خان، اسسٹنٹ کمشنر خلیل احمد اور منیر خان سمیت تحصیلدار اور نائب تحصیلدار بھی موجود تھے. مزید جانتے ہیں فیضان بنوری کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کی زیر نگرانی سروس ڈیلیوری سینٹر کوہاٹ میں ریونیو دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور تحریری درخواستیں بھی جمع کروائیں. اس موقع پر عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے. تقسیم کے دعوے کیے تھے عدالت میں، 1 سال سے تقریباً زیادہ ہو گیا، ادھر سے فیصلے ہو گئے ہیں، پھر نہیں ہوتا تھا. میں نے کمشنر صاحب کو درخواست دی، پھر ابھی 2 دن 3 دن ہو گئے کمشنر صاحب نے ان کو آرڈر کیا، پھر آج آیا ہوں، وہ فیلیں آج آئی ہیں ادھر. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بشیر خان نے بتایا کہ سسٹم ابھی نیا ہے، ہماری مکمل کوشش ہے کہ عوام کے مسائل جلد از جلد حل کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس لاچی بہت پہلے کمپیوٹرائز ہو گیا تھا، اور شروع دنوں میں وہاں پہ بھی اتنا ہی رش تھا، اور جیسے جیسے لوگ آتے گئے ان کے مسائل حل ہوتے گئے. ابھی وہ رش کم ہو گیا ہے، ابھی روٹین کا کام آتا ہے فردات وغیرہ لینے کے لیے. لوگ جیسے جو موزے ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ موزہ جنگل خیل اور گڑی موز خان بہت بڑے موزے ہیں، اس میں لوگوں کے ریکارڈ بھی بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگ ریونیو لحاظ سے ایکٹیو بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنی زمینوں کی حفاظت اور زمینوں کے کاغذات بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس میں اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں. انشاءاللہ ود ان 3-4 months یہ پورا جو ہمارا کمپیوٹرائزیشن وہ ہے وہ اس پہ شفٹ کمپلیٹلی ہو جائے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے متعلقہ اسٹاف کو شکایات فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کی. اس موقع شرپور شریف میں ایڈز سے بچاؤ کے لیے آج عالمی دن کے حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں فری اسکریننگ کی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے فضل قیوم خان وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی فضل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل شرکپور میں. ایڈز کے حوالے سے آج ایڈز کا عالمی دن ہے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر ناصر موجود ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈز سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. ایڈز ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلتی ہے. سیف سیکس پریکٹس نہیں کرتے جو لوگ، ان لوگوں میں پھیلتی ہے جن کے ملٹیپل سیکشول پارٹنر. مین جو ہے نا اس کا اسپریڈ کا سورس یہی ہے. اس کے علاوہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ باربر شاپ ہے جو ریزر وغیرہ اس سے اسپریڈ ہو جاتا ہے، یا نیڈل سٹک انجری ہوتی ہے جیسے ہیلتھ کیئر ورکر میں، ان میں یہ بھی کامن چیز ہے. اب یہ کہ یہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یورپ میں زیادہ بیماری کامن ہے، لیکن یہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کا اسپریڈ ہے، اور اس کی روک تھام بڑی ضروری ہے. لوگوں میں اس کی اویئرنیس ہے، لوگ اس کو ڈیزیز کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وقاص احمد ہے، میں یہاں پہ ایز اے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شرپور شریف کام کر رہا ہوں.
تو آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آگاہی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے پاس زیادہ تر لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں، آئی وی ڈرگ ابیوزر ہیں، ان کے اندر موسٹ کامن ہے، اور اس کے بعد جو لوگ باربر شاپ پہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل کٹس یوز کریں وہاں پہ جا کے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہیں ان کے اندر یہ بہت کامن ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو سیکشل پارٹنر ہیں ان تک ہی محدود رہیں۔ راولپنڈی میں پنجاب حکومت کی جانب سے گارڈن کالج کو پرائیویٹ کرنے کے خلاف طلباء و طالبات کا احتجاج، لیاقت باغ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نعمان چودھری سے۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں راولپنڈی گارڈن کالج میں۔ یہاں پر طلباء جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پورے پنجاب کے صدر، ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ اس احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی بتائیے گا۔ دیکھیں، ہمارا تو ایک نکاتی مطالبہ ہے کہ ہم نے یہ کالج پرائیویٹ نہیں ہونے دینا، ہم نے اسے چرچ کے حوالے نہیں کرنا، اور ہم اس پہ ہمارے پاس پورے دلائل موجود ہے کہ چرچ کو اسے دلچسپی نہیں ہے، اور پھر اگر دلچسپی ہو بھی تو جس سوسائٹی نے یہ کالج کبھی آج سے 150 سال پہلے بنایا تھا وہ سوسائٹی کب بھی ڈیزالو ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ لینڈ مافیا ہے جو مل جل کے اس کالج میں قبضہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ آپ خود بتائیں کہ امریکہ کو اتنی زمین کا کیا کرنا اس نے، ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ لینڈ مافیا ہے کہ بالکل شہر کے مرکز میں، شہر کے قلب میں یہ جگہ موجود ہے، اس پر نظریں جمائے بیٹھے، لیکن بالکل پروفیسر، طلبہ، سول سوسائٹی ہم یکسو ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی حد تک بھی جائیں گے لیکن اس کالج کو ہم پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایف سی والا تجربہ نہیں کریں گے۔ یہ کالج ہمارا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، اور ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ راولپنڈی ڈویژن کا صدر ہوں، اور میں اسی کالج میں 15 سال میں نے گزارے ہیں۔ یہ کالج مشنری جذبے کے تحت بنایا گیا تھا اور لوگوں کے چندے سے بنا تھا۔ اس میں صرف کرسچین نے چندہ نہیں دیا تھا، اس میں ہمارے لائبریری میں لکھا ہوا ہے کہ سکھوں نے بھی چندہ دیا تھا، مسلمانوں نے بھی دیا تھا، جو خطہ پٹوار کے لوگ تھے ان سب نے دیا تھا۔ اس لیے یہ پراپرٹی خطہ پٹوار کے لوگوں کی ہے، اور یہ خطہ پٹوار کے لوگوں کے پاس رہے گی، قبضہ مافیا کے پاس نہیں جائے گی۔ اصل میں یہ کھربوں روپے کی جائیداد ہے۔ یہ زیادہ تر مافیاز جو ہیں وہ، اور اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی پشپنائی پہ ہے، یہ ان کو دے کر اس کے بیچنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہم نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ جتنے بھی کم از کم صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت بی آر ٹی یلو لائن پروجیکٹ سے متعلق اجلاس میں پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جام صادق برج کے ساتھ یلو لائن کے نئے برج کی تعمیر کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ کراچی کے شہریوں کے لیے سفری آسانیوں کے حکومتی منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئے پل کی تعمیر کا جلد از جلد آغاز ہو۔ آئندہ 2 ہفتوں میں پل کی تعمیر کے لیے NIT جاری کیے جائیں گے۔ پل کی تعمیر کی مدت 1 سے 1.5 سال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر و مرمت کے کام کے آغاز پر جام صادق پل پر ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کی جائے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کالج کو بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اساتذہ، بچے اور والدین پریشان اور سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں ہماری لیڈی رپورٹر سونیا ملک کے اس رپورٹ میں۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کو آئے روز بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ 20 سال پرانا کالج جس کو ڈاکومنٹیشن مکمل نہ ہونے کی بنا پر بند کروایا جا رہا ہے۔ اس کالج میں 500 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں اور 60 سے زائد ٹیچرز ہیں۔ اساتذہ 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ السلام علیکم، میں PBF انٹرنیشنل کالج اسلام آباد کی ایک ٹیچر ہوں۔ ہم سارے آج یہاں پر اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیلریز ریلیز نہیں کی جا رہی۔ 2 منتھس ہو گئے ہیں، اکتوبر اور نومبر پر ہمیں سیلریز نہیں دی گئی، اور نیو DG آئے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ DG صاحب آف پہ چلے گئے ہیں۔ پھر پتہ چلا وہ آئے ہیں، ہمیں سیلریز کل ریلیز کریں گے، پرسوں کریں گے، بٹ انہوں نے کوئی ڈیمانڈس رکھی ہیں ایڈمنسٹریشن سے۔ ایڈمنسٹریشن اور ان کے جو بھی معاملات تھے انہیں چاہیے تھا وہ آپس میں ڈیڈ لائن دے کے ریزالو کرتے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن میں آ کے کسی سے کہیں کہ ہمیں یہ بلڈنگ دیں یا جو بھی کریں، وہ آپس میں ریزالو کرتے۔ ہم لوگوں کو کیوں سفر کروایا جا رہا ہے؟ مین ریزن تو یہ ہے کہ آئے دن نیا DG چینج ہوتا ہے، جیسے ہماری حکومتیں چینج ہوتی ہیں، تو اس کو پورا نیریٹو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے چل رہا ہے، کیسے کمیٹی بنی ہے، کمیٹی میں کون تھے، کیسے یوٹیلائز کیا گیا لوگوں کو، کس نے اپنا بینیفٹ دیکھا ہے، کس نے ادارے کا دیکھا ہے۔ تو یہ مین ریزن ہے کہ DG چینج ہوتا ہے۔ ابھی جو یہ آپ کے سامنے ایشو کریٹ ہوا ہے، تو اس کو تو پیچھے کچھ بھی نہیں پتا اس DG کو کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے ان لوگوں کے روزگار پہ حق مارا ہے، ایک ڈاکو کی طرح
जस्ट वर्बली मैसेज आता है, धमकी टाइप आती है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ये कानून चलेगा। मैडम मैं 2006 से इस इदारे में काम कर रहा हूँ एज ए इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, ठीक है। पहले हमारे साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ। अब ये 2 माह हो गए हैं, मैं अकेला नहीं, हम तकरीबन 29-30 के लगभग हम जो है ना वर्कर हैं, जिनमें हमारे ड्राइवर भाई भी हैं, हमारे सेंट्री वर्कर भी हैं, मैस वाले भी हैं, और दूसरे जो है जनाब माली, ये इस तरह के सारे लोग जो है ना जो लैबों के इंचार्ज हैं वो भी हैं सारे इसमें। तनख्वाह जो है 2 महीने हो गए मैं पे नहीं मिल रही है। हम गरीब लोग हैं, 15 से लेकर 16-17 हज़ार तक हमारी सैलरी है। 15-16 हज़ार में इस दौर में क्या बनता है? कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो वो भी हमारी रोकी हुई है, हम कितना उधार लेके खाएं? हर दूसरे दिन हमें 500 का पेट्रोल डलवा के यहाँ कॉलेज में आना पड़ता है। टीचर हम जो हैं 2 मंथ से वेट कर रहे हैं इन लोगों का। पीबीसी के हम अंडर आते हैं, रेडियो डीजी रेडियो पाकिस्तान है, वो हमें रन करते हैं और उन्हीं के साइन के मतलब होती है हमारी सैलरीज रिलीज ना। तो इन्होंने वो वाले फंड्स भी हमारे सारे मेस के, हॉस्टल भी है, बलूचिस्तान से बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, तो सारे फंड्स भी रोक दिए हैं। और यही मतलब कि रीजन भी नहीं, कोई रिटर्न रीजन या नोटिस हमें नहीं दिया गया। तो आज हमने प्रोटेस्ट अपना इसीलिए रिकॉर्ड करवाना था कि हमारी सैलरीज रिलीज करें, हमारे फंड्स रिलीज करें। उसी की वजह से हमने आज प्रोटेस्ट करना था, लेकिन अभी वो आई है टीम, तो उन्होंने कहा कि शाम तक हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे शाम तक तो फिर कल फिर से हम अपने मतलब सब अपना हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे, जितना भी ये सारा स्टाफ है हमारा क्लास 4 का, ड्राइवर्स हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल पंजाब की कार्रवाइयाँ बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार कर दिए गए। आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल पंजाब की कार्रवाइयाँ बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि FIA साइबर क्राइम सर्कल पंजाब की कार्रवाइयाँ बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल पंजाब की कार्रवाइयाँ बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि FIA साइबर क्राइम सर्कल पंजाब की कार्रवाइयाँ बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदादी पोलियो मुहिम की तीसरे रोज़ की कारकर्दगी का जायजा इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नरस, DDHOs, एरिया इंचार्जेस, UCMOs और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई कि तीसरे रोज़ 3,89,774 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। पहले 3 रोज़ा पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर 12,54,466 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 24 रिफ्यूज़ल केसेस को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने पोलियो मुहिम में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी। लाहौर की 6 डिवीज़न में से सिटी डिवीज़न क्राइम कंट्रोल करने में पहले नंबर पर रही। SP सिटी की हिदायत पर 24 घंटों में 253 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो कि इस वक्त SP सिटी ऑपरेशन सरफराज विर्क के साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त SP सिटी के दफ्तर में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर SP सिटी ऑपरेशन सरफराज विर्क भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए सिटी डिवीज़न की, तो सिटी डिवीज़न में जो है वो जराइम पेशा अनासर की जो है वो शामत आ गई है। 24 घंटों में तकरीबन 253 लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। किस तरह से जेल का रास्ता दिखाया गया और कौन कौन से ऐसे मुलजमान थे जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, मेरे साथ SP सिटी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोहे नूर न्यूज़ को टाइम दिया। मुलजमान के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिवीज़न जो है वो इस वक्त टॉप कर रही है। मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से क्राइम काफ़ी कंट्रोल नज़र आ रहा है। किस तरह से देखते हैं, कितने लोग गिरफ्तार करके जेल भिजवाए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है DIG ऑपरेशंस जो है हमसे रोज़ाना जो है फीडबैक लेते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी जो हमारे SHOs हैं, DSPs हैं
इंचार्जेस हैं चौकियों के, हर एक को जो है हम टास्किंग करते हैं कि आपने जो है ये टारगेट अपने अचीव करने हैं, जिसमें जो इश्तिहारी मुलजमान हैं, उसके अलावा अदालती मफरूर हैं, उसके अलावा जो आदी मुजरमान हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन उनको हम टास्क करते हैं कि वो करें। उसके अलावा जो मंशियात बेचने वाले लोग हैं, असला की नुमाइश करने वाले या जिनसे जो नाजायज़ असला अपने पास रखते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उनके बारे में। उसके अलावा जो नेशनल एक्शन प्लान के हेड हैं जिसमें किराएदारी एक्ट है, उसके अलावा जो है साउंड सिस्टम, हसास मुकामात, उस पर भी रोज़ाना की बेस पे जो है क्रैकडाउन किया जाता है। इसी तरह जो सोशल ईवल्स हैं, गदागरी, वन व्हीलिंग, उसके अलावा टिंटेड ग्लासेस, उनके ख़िलाफ़ भी रोज़ाना की बेस पे जो है हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपने देखा है कि पिछले 24 घंटों में सिटी डिवीज़न ने 253 मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार किया है, जिसके अंदर ये जो हेड्स मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, मंशियात, असला, गदागरी, किराएदारी, वन व्हीलिंग, कुमारबाजी, और उसके अलावा जो इश्तिहारी मुलजमान हैं, ए कैटेगरी बी कैटेगरी के दोनों, इसी तरह जो अदालती मफरूरान हैं और आदि मुजरमान जो हैं, वो सब के सब इसमें अरेस्ट हुए हैं कल के दिन। मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारे जराइम पेशा अनासर आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान देख रहे हैं जो वन व्हीलिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, और कुछ बुजुर्ग हजरात भी देख रहे हैं जो कि अपने बच्चों को जो है वो इस चीज़ से बाज नहीं करते। जिस तरह से पतंगबाजी होती है तो छतें इस्तेमाल की जाती हैं, वालदेन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर बहुत सारे ऐसे खूनी खेल खेले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये जो सोशल इवल्स हैं जिसमें पतंगबाजी भी शामिल है, उसके अलावा वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग भी, तो इसमें जो बच्चे हैं उनके वालदैन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये देखने में आपको एक आम सी चीज़ लगती है, लेकिन ये आपके बच्चे के साथ साथ किसी की दीगर शख्स की जो है ज़िंदगी वो ख़तरे में डाल सकती है। और उसके अलावा ये कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाता है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लिहाजा आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और ये इंश्योर करें कि वो किसी भी इस तरह की किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस ना हो। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज विरक मौजूद थे, जिनका कहना था कि वालिदैन से भी जो है वो इल्तिजा की गई है कि अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। जिस तरह से वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, इसके अलावा पतंगबाजी जैसे खूनी खेल जो है वो खेले जा रहे थे, उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए माँ बाप का जो बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को जो है वो इस चीज़ से बाज रखें। जराइम पेशा अनासर के लिए भी मैसेज दिया गया कि जराइम पेशा अनासर अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों को क्लैंपिंग करने का आगाज कर दिया। अब रॉन्ग पार्किंग खड़ी गाड़ियों के टायरों को क्लैंप कर दिया जाएगा, जिसका जुर्माना 2000 रुपये अदा करना होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो कि इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मरी के साथ मौजूद हैं। जी आसिम। जी, इस वक्त हम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद साहब के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जानते हैं इन्होंने जो है वो गाड़ियों को, जो रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ हैं उनको क्लंप लगाने का जो आगाज़ कर दिया है। इनसे जानते हैं कि इससे कितने फ़वाइद हासिल होंगे। जी सर, बताइएगा कि रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों के खिलाफ पहले जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर वो एक गाड़ी को उठाते थे और टाइम भी लगता था और जगह भी नहीं थी उनको लिफ्ट करने की। अब जो है वो ये क्लंप लगाने का बहुत अच्छा आगाज़ किया गया, इससे कितने फ़वाइद हासिल होंगे? देखें जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे लाहौर की ट्रैफिक के लिए। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि लिफ्टर तो शायद एक गाड़ी उठा पाता था, आधा घंटा लग जाता था, लेकिन जब हमारे पास क्लैंप्स अवेलेबल होंगे और जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पे पहले एक गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी जो रॉन्ग पार्क थी, अब वो उसी टाइम के अंदर शायद हम 50 गाड़ियों के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकें। तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी ट्रैफिक पुलिस की बहुत बढ़ जाएगी, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है लाहौर के शहरी होंगे कि उन्हें जो सड़कें क्लियर मिलेंगी और ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर होगी। जी, इससे जो क्लंप लगाने से जो जब रॉन्ग पार्किंग खत्म होगी तो उससे जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मुयस्सर आएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।